بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، تذکرہ تھا اعمال صالح کی برکات کا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کی دعا بارگاہ خداوندی میں رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو اس سے جو ہے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ نے کسی کی مالی مدد کی ہے، معاونت کی ہے، صدقات و خیرات کیا ہے، کسی کو راستے دکھایا ہے، تو اس کی برکات یہ ملے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم حدیث بیان کر چکے ہیں، وہ بھی دعا تھی، توسل تھا اعمال صالح کا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی دعا قبول فرما کر کے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا ولئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ بخاری حدیث ہے۔ فرمایا میرا بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے، یعنی جو اضافی عبادت ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے نفلی روزہ ہے، نفلی صدقات و خیرات ہیں، باقی بہت سارے اعمال ہیں، فرمایا ان اعمال کی بدولت جو ہے میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے اتنی صلاحیت اور طاقت جو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے، جو بھی سوال کر، جو بھی اپنی حاجت ضرور جو جائز حاجت ہے وہ مانگے، تو میں اسے اس کی حاجت کو جو ہے پورا کرتا ہوں۔ اور اگر جو ہے کسی کے شر سے، کسی کے حسد سے، کسی ظالم حکمران سے اپنی پناہ مانگتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، تو میں اسے پناہ بھی عطا فرماؤں گا۔ تو گویا کہ یہ اعمال صالح کی برکات ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم جب اسلاف کے حالات کو دیکھتے ہیں، جب کسی مصیبت مبتلا ہوتے، ظالم حکمران جو ہے وہ قابض ہو جاتا، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کرتے، دین سے جڑ جاتے، اعمال صالح سے جڑ جاتے، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انہیں ان کے شر سے جو ہے محفوظ و معمون رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، کیونکہ نیکی کرنے والے سے انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، آخر انسان ہے، کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہے، سوائے انبیاء کے۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، محفوظ ہیں، معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ لیکن انسان چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، بڑے درجے والا ہی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نیک لوگ جو ہے اپنے گناہوں کی فوری طور پر معافی مانگ لیتے، پہلے تو گناہ کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے گی، گناہ سے بچتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے گناہ ہو جائے، فوری طور پر بارگاہ خداوندی میں نیکی کرتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اعمال صالح کی برکات یہ ہیں کہ انسان کے گناہ مٹتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ توحید، کلمہ اسلام پڑھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یعنی عمل صالح اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنیں گے، وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا وَاتَّبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، فرمایا کہ گناہ اگر ہو گیا تو اس کے بعد نیکی کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکی جو ہے گناہ کو مٹا کر، ختم کر کے رکھ دے گی۔ تو بتانا یہ ہے کہ نیکی کی بڑی برکات ہیں، اعمال صالح کی بڑی برکات ہیں، دنیاوی برکات بھی ہیں، اخروی برکات بھی ہیں۔ یعنی دنیا میں یہ دیکھیں نا کہ اتنے سے بڑھ کے اور کیا برکات ہو سکتی ہے کہ گناہ مٹ گئے۔ انسان وضو کرتا ہے، جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو جتنے بھی اس نے اعضاء وضو دھوئے ہیں، ان اعضاء کے جو گناہ ہوں گے، ہاتھوں کے ہیں، کان کے ہیں، چہرے کے ہیں، یعنی آنکھوں کے گناہ ہیں، پاؤں کے گناہ ہیں، وضو کرتے ہی پانی کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، ان اعضاء کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ پہلے مٹا دیے جاتے ہیں، پہلے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے
تو قربانی کا جو جانور ہے اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے اس کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی بہت سارے احادیث ہیں جس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب انسان یہ نیکی کرتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اور روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم، ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جمعہ ادا کرتا ہے تو جو ہفتے بھر کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیگر بہت سارے اعمال ہیں تو جن کے کرنے سے جو ہے انسان کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ نیکیوں کی بڑی برکات ہیں، لہذا نیکی کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں، اعمال صالح کو کیوں چھوڑتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے عمل کے لیے اللہ نے ہمیں اس عمل کے لیے بھیجا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں تو عمل کر سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، اپنی نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری کر سکتے ہیں، اور جو ترازو ہے وہ بھاری ہو سکتی ہے۔ فرشتے جو ہے میزان یعنی جو ہیں رجسٹر ہیں وہ بھر دیں گے، اور گناہ ختم ہو جائیں گے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر نیکیاں ہی نیکی ہوں گی، اعمال صالح ہی صالح ہوں گے، اور اعزاز یہ ہوگا کہ موت کے وقت جو ہے جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو جنت سے کفن لے کر کے آئیں گے، جنت سے خوشبوئیں لے کر کے آئیں گے، اور پھر اس شخص اور جو ہے آسمان تک جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں کھلتے چلے جائیں گے، اور فرشتے اس روح کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور پھر اس روح کو جو ہے اعلیٰ علیین میں جو ہے رکھا جائے گا۔ تو یہ نیکی کی برکات ہیں، ہم کیوں نہیں کوشش کر پاتے، یہ احساس کیوں نہیں کر پاتے؟ تو الغرض بہت ساری برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی راہ کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔